نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے، میری زبان پہ بس محبت کی بات ہے۔ نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے، میری زبان پہ بس محبت کی بات ہے۔ اس دور انتشار میں آپس کی دشمنی سوچو ذرا غور سے تو قیامت کی بات ہے۔ دیوار نفرتوں کی گراؤ تو بات ہے، انسان کا شعور جگاؤ تو بات ہے، قندیل دوستی کی جلاؤ تو بات ہے۔ ماشاءاللہ بارکم اللہ، بڑا اچھا مجمع ہے اور بہت شاندار اجلاس ہے جس میں ہمارے موقر معزز مستند علماء کرام تشریف فرما ہیں، اور ابھی کے دور کے ماشاءاللہ بہت ہی مشہور اور معروف شاعر اسلام دل خیر آبادی جلوہ افروز ہیں ماشاءاللہ، اور بہت آن بان شان سے نعتیہ کلام آپ حضرات کے سامنے پیش کیا، اور انشاءاللہ پھر حضرت پیش کریں گے آپ حضرات اس مرتبہ بھی اچھی طریقے سے ذوق اور شوق کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ دوستو بزرگوں، کچھ باتیں میں بھی آپ حضرات کے سامنے انتم پستک پوتر قرآن کی روشنی میں اور وید گیتا کی جیوتی میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہم سب کا مالک و خالق ہے، جو ہم سب کا پالنہار ہے، جو ہم سب کا پروردگار ہے، جو ہم سب کا رچیتا ہے، کریٹر ہے، بنانے والا ہے، وہ ہم سب کو ان تمام اچھی اچھی باتوں پر عمل کرنے اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان تمام باتوں کو ہر کچے پکے گھر تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو بزرگوں، 2 روز سے یہ ماشاءاللہ اجلاس ہو رہا ہے، جلسہ چل رہا ہے، اگر ہم لوگ اپنی نیت کو درست نہیں کیے تو خسارے میں ہیں، نقصان کے اندر ہیں۔ اس لیے کہ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ایکشن ڈیپینڈ آن انٹینشن۔ اس لیے ہم اپنی نیت درست کریں، جیسی انسان کی نیت ہوتی ہے ویسا ہی انسان کو پھل ملتا ہے۔ تو لہذا ہماری یہ نیت ہو کہ ہمارے شعراء کرام، ہمارے علماء کرام، ہمارے مفتیان کرام جو بات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائیں گے، ان تمام باتوں پر عمل کریں گے۔ اس لیے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ دوستو، اور کسی نے کہا کہ زندگی بے عمل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، زندگی بے عمل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، اور زمین بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے۔ عمل شرط ہے تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے۔ تو ماشاءاللہ ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اجلاس میں شرکت کے لیے آئے ہیں، تو کچھ لے کر کے جانا ہے، اپنے دامن کو قرآن و حدیث کے فیض سے مالا مال ہو کر کے جانا ہے انشاءاللہ۔ تو میں نے جو انتم پستک پوتر قرآن 2 پارہ اور سورہ نمبر 2 اور 2 پارہ کا جہاں 2 رکوع ختم ہوتا ہے، 3 رکوع شروع ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے مدد چاہو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دنیا کے اندر جتنی مخلوقات آئی ہے،
چاہے انسان ہو، چاہے جنات ہو، چاہے فرشتے ہو، چاہے پہاڑ ہو، چاہے آپ کے سامنے جو بھی جیو جنتو نظر آ رہے ہیں، چرند پرند درند جانور، گائے بیل بھینس بکری، جو کچھ نظر آ رہی ہے، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر ایک کے لیے فنا ہے، باقی رہنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، سب کو مٹ جانا ہے، سب کو ختم آ جانا ہے، سب کو موت آ جانی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ یاد رکھو ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ان موتوں میں سب سے اچھی موت ہوتی ہے وہ شہید کی موت ہوتی ہے۔ کس کی موت ہوتی ہے؟ شہید کی موت ہوتی ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ انسان کو شہید ہونے کی تمنا کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کرنے کا جذبہ رکھنا چاہیے، اور دین اسلام کے لیے بلیدان، اپنے آپ کو قربان کرنے کا یہ شوق اور ذوق ہونا چاہیے۔ تو شہید سے اچھی کوئی موت نہیں ہوتی۔ اور اگر کسی کی نیت اللہ کے راستے میں شہید ہونے کی نہیں ہے، اللہ کے راستے میں جان لٹانے کی نہیں ہے، تو وہ منافق کی موت مرے گا، وہ مسلمان ہو کر کے نہیں مرے گا، وہ ایمان والا ہو کر کے نہیں مرے گا، وہ قرآن و حدیث کو ماننے والا ہو کر کے نہیں مرے گا، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر کے نہیں مرے گا، منافق کی موت مرے گا۔ عبداللہ بن سبا کے اوپر شاعر اسلام دل خیر آبادی نے بھی بتایا کہ وہ کیسی منحوس جماعت ہے اور وہ کتنا بڑا منافق تھا۔ اسلام تو کہتا ہے کہ دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ لیکن وہ منافق چاہتا تھا کہ میں ظاہری طور پر مسلمان بنا رہوں، ادھر سے بھی مال غنیمت مجھے ملتا رہے، اور اندر سے کافر اور مشرک بنا رہوں، کفر اور شرک کی نجاست اور غلاظت میں لت پت رہوں، اور ادھر سے بھی میں ادھر کی نحوست لیتا رہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عزت دینے والا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ عزت دینے والا تو وہ اللہ ہے جو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو قیامت تک کے لیے معزز بنا دیا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو قیامت تک کے لیے مکرم بنا دیا، ان کے درجات کو اعلیٰ اور بالا کر دیا، ان کے درجات کو برتر کر دیا۔ اور اس زمانے کے جو عبداللہ بن سبا تھے، ابو جہل تھے، ابو لہب تھے، عتبہ تھا، شیبہ تھا، اور اپنے آپ کو بڑا بڑا جو کہتا تھا، سب کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل و خوار کر دیا، نیست و نابود کر دیا، اور اس طریقے سے اس کا نام و نشان مٹا کہ آج عبداللہ بن سبا کا پاپا کیا ہے کہ پرپوتا لکر پوتا اس کے خاندان کا کوئی ہوگا بھی، ابو جہل ابو لہب عتبہ شیبہ کے خاندان کا کوئی ہوگا بھی، تو وہ اپنی نسبت ان منحوسوں کی طرف نہیں کرتا ہے، ان منافقوں کی طرف نہیں کرتا ہے۔ اور ہندوستان تو آزاد ہے، یہاں کوئی بھی اپنے آپ کو حسنی کہہ دیتا ہے، حسینی کہہ دیتا ہے، صدیقی کہہ دیتا ہے، تو اگر برکت کے لیے کہہ رہا ہے تو چل سکتا ہے، لیکن نسبی اعتبار سے اگر کہہ رہا ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ سلسلہ نسب جوڑنے کے لیے اور اپنی بڑائی کبریائی کے لیے کر رہا ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ اب باقی محبت میں برکت حاصل کرنے کے لیے اگر کہہ دے تو گنجائش نکل سکتی ہے۔ دوستو بزرگوں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ موت سب سے اچھی موت کیا ہوتی ہے؟ شہادت کی موت ہوتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں میں شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، یہ میری خواہش ہے، یہ میری تمنا ہے۔ اللہ کی جنت کے اندر کوئی کجی نہیں، کوئی کمی نہیں ہے،
तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन